بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے اپنی توفیق اور فضل سے ہم لوگوں کو اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دی، جس اللہ کے فضل سے ہم اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جان کر کے، سمجھ کر کے اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کی شکل میں، نفل نمازوں کی شکل میں، زکوٰۃ نکال کر کے اپنے مال کو پاک اور صاف کرنے کی شکل میں، دعا و استغفار، ذکر و اذکار کی شکل میں، یعنی ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے اپنے پیدا کرنے والے مالک اس رب کو خوش کرنے میں لگے ہیں کہ ہم کون ایسا کام کر لیں، کون ایسا عمل کر لیں کہ میرا رب خوش ہو جائے. اس اللہ رب العالمین کی بے شمار تعریفیں اور توصیف. بعدہ درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی وسلم بارک علی، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. ان انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے جس غرض اور جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ان پیغامات کے مطابق اللہ کے بندے اپنے اپنے طور پر اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو راضی اور خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ماہ مبارک کو عطا کیا ہے. اور یہ مہینہ اب دیکھیے پانی کے بہنے کی طرح، بجلی کے رفتار کی طرح، ہواؤں کے تیزی کی طرح یہ مہینہ بہتا ہوا، نکلتا ہوا، گزرتا ہوا جا رہا ہے. اور الحمدللہ ہم لوگوں نے آج 21ویں رمضان مکمل کر رہے ہیں اللہ کے شکر اور احسان سے، اللہ کے فضل سے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے انسان اپنی زندگی کا ایک نیا دور شروع کر سکتا ہے. گزرے ہوئے زمانے کے اندر، گزرے ہوئے سالوں کے اندر ایک انسان جو خطا کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اگر ایک انسان چاہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو مکمل طریقے سے صاف کر لیں گے تو نیکیاں کر کے، اچھائیاں کر کے، بھلائیاں کر کے، اللہ سے جو ہے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کر کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا سکتا ہے. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے. یعنی یہ کہہ لیجئے
کہ ایک انسان اپنی زندگی کا نیا دور اس ماہ مبارک کی فضیلت کو پا کر کے شروع کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو، لیکن ایک انسان محنت نہ کرنا چاہے، ایک انسان اپنے آپ کو تھکانا نہ چاہے، اپنے جسم کو تکلیف نہ دینا چاہے، تو ان کے لیے یہ مہینہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، جیسے دوسرے مہینے کے اندر کھاتے پیتے چلتے پھرتے لڑتے جھگڑتے بات کرتے گالی گلوچ کرتے دوسرے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ یہ مہینہ بھی ان کے لیے ویسا ہی ہے، بلکہ اس سے خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس مہینے کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر گناہ کرنا، گناہوں کی سزا بھی 2 گنا 3 گنا ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ اگر ایک مہینہ نیکیاں نہیں کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرائض کو ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ اپنے مالوں کا نہیں نکالتا ہے، جو سوچ کر کے رکھتا ہے کہ رمضان آئے گا تو ہم اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو ایسی صورت میں اس بندے کے لیے میرے بھائیوں خطرناک ترین عذاب ہے، خطرناک ترین سزائیں ہیں۔ وہ انسان کل قیامت کے دن چیخے گا، بلبلائے گا، نجات کے لیے روئے گا، گڑ گڑائے گا، لیکن نجات کا کوئی ذریعہ، کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہ انسان بھن بھناتا ہوا رہ جائے گا۔ اور یہ مہینہ کتنا شاندار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے تعلق سے خصوصی طور پر جو ہم 2 عشرے پورا کر چکے ہیں اور تیسرے عشرے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اس تیسرے عشرے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی رسول کہتے ہیں، یا ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، متفق علیہ، کہ جب یہ آخری عشرہ داخل ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے اندر خود جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور کمر بستہ ہو کر کے کمر کو مضبوط کر کے خوب کس کے عبادت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ بھی جاگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں کو بیدار ہوتے تھے، صحابہ اکرام بھی راتوں کو جاگا کرتے تھے، صحابہ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، خلفاء کا دور آتا ہے، اور پھر تابعین کا دور آتا ہے، اور مورخین کا دور 4 صدی ہجری سے ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف کے لوگ جو جاگتے تھے اور ہم جو جاگتے ہیں، اس میں آج غور کرنے سے بڑا فرق نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کا جاگنا ہوتا تھا رب کو خوش کرنے کے لیے، ان کا جاگنا ہوتا تھا اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، ان کا جاگنا ہوتا تھا رونے کے لیے، ان کا جاگنا ہوتا تھا اپنے زندگی کا نئی دور شروع کرنے کے لیے، اور ہمارا جاگنا ہوتا ہے رمضان کے لیے، عادت کے لیے، گھر کے ماحول کو چلن پھرن بنائے رکھنے کے لیے۔ رمضان ہے، سوئیں گے کیا؟ پوری رات جاگتے ہیں، عبادتیں نہیں ہوتی ہیں، پوری رات ہم گھر میں بیٹھ کر کے بات چیت کرتے رہتے ہیں، پوری رات بیٹھ کر کے ہم ٹی وی کے سامنے نیوز دیکھتے رہتے ہیں، پوری رات بیٹھ کر کے ہم واٹس ایپ اور فیس بک استعمال کرتے رہتے ہیں، پوری رات بیٹھ کر کے ہم دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن رب کو خوش کرنے، رب کو راضی کرنے کی توقع اور امید لے کر کے یہ سب کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا فرق نظر آتا ہے ہمارے جاگنے میں، صحابہ کے جاگنے میں، انبیاء کے جاگنے میں، اسلاف کے جاگنے میں۔ یہ بڑا فرق نظر آتا ہے کہ وہ جاگا کرتے تھے جہنم سے نجات پانے کے لیے، وہ جاگا کرتے تھے اپنے زندگی کا نئی دور شروع کرنے کے لیے۔ ہم جاگتے ہیں عادتاً طور پر کہ ہمیں رمضان کو جاگنا چاہیے، ہمیں شب قدر کو شب بیداری کرنا چاہیے، لیکن جو جاگنے کا مقصد ہے وہ کام کرتے نہیں ہے اور امیدیں بہت بڑی بڑی رکھتے ہیں۔ ہر ایک سے پوچھئے، ہر گھر کا یہ تماشا بنا ہوا ہے، پورا ماحول مسلمانوں کا، مسلم سماج کا یہ بگڑا ہوا ہے کہ رمضان بھر وہ جاگتے ہیں، لیکن ان سے پوچھئے کہ آج آپ نے کتنے بار رب کے سامنے رویا ہے آج رات؟ کیا پتا چلا؟ سحری کے لیے اذان ہوئی تھی، بس 5 منٹ دعا کر لیا تھا، 5 منٹ بہت ہو گیا، 5 منٹ دعا کر لیا تھا۔ کتنے بارے قرآن پڑھے، کتنے بارے قرآن کی تلاوت کیے، بس چند منٹ جو ہے بیٹھ کر کے تلاوت کر لیے تھے۔ ارے پوری رات تو ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، سچائی کے ساتھ خود جو راتوں کو جاگتے ہیں، گھر والوں کو جگاتے ہیں، جن کے گھر کے لوگ بیدار رہتے ہیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھئے اپنے دل سے کہ کیا ہم جو رات کو جاگتے ہیں،
ہم پوری رات بھر جو نیند خراب کرتے ہیں، گھر کا ماحول بگاڑ کر کے رکھتے ہیں، ہم کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں پوری رات کے اندر، ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ رات کو جاگتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونا چاہیے، لیکن آپ رمضان کے نام پر جاگتے ہیں، رمضان کے نام پر بیدار رہتے ہیں، اور اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی قسم آپ حدیث کے مخالفت کر رہے ہیں۔ رات کو بیدار رہنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے اگر روتے نہیں ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں، ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، صرف بات چیت میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے ہم میں اور ہمارے اسلاف کے لوگوں میں۔ میرے بھائیو، آج پورے مسلم سماج کی یہی کہانی ہے، یہی قصے ہیں۔ راتوں کو کوئی سوتے نہیں ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں گھر والے ہم بھی جاگتے ہیں، ہمارے گھرانے والے بھی جاگتے ہیں، ہمارے بچے بھی جاگتے ہیں، لیکن خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ ہم نے قرآن کتنا سنا ہے، آج ہم نے قرآن کتنا پڑھا ہے، ہم نے نفلی نماز کی پابندی کتنی کی ہے، اپنے رب سے کتنے دفعہ استغفار مانگا ہے۔ یہ خود جو ہے تحقیق کر کے دیکھے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد من غیرہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو محنت کرتے تھے عبادت کے اندر، اتنی کس کے عبادت کرتے تھے، اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے، اتنی عبادت دوسرے 2 عشرے کے اندر نہیں کرتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ رمضان بھر تو عبادت تو کرتے تھے، لیکن 20 دن جو شروع کے ہیں ان کے مقابلے میں آخر کے 10 دن اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ یہ تو پتہ چلا۔ لیکن ہمارے اندر جاگنے کا ماحول تو ہے عادتاً، ہمارے اندر جاگنے کا ماحول ہے تو رسمی طور پر، لیکن عبادت سے حقیقت میں سچائی میں ہم لوگ خالی ہیں۔ یہ ہمارے آج پورے سماج کا یہ ماحول ہے، پورے سوسائٹی کا یہ ماحول ہے۔ راتوں کو جاگتے ہیں لیکن عبادتیں نہیں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آپ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے، جو میرے دوست سے، جو میرے مخلص بندوں سے دشمنی رکھے گا، ان سے بغض رکھے گا، ان سے عداوت رکھے گا، ان سے جلے گا، ان سے حسد کرے گا، ان سے نفرت کرے گا، فقد آذنتہ للحرب، تو میں اس جلنے والے سے، اس حسد کرنے والے سے، اس عداوت رکھنے والے بندے سے میں دشمنی کا، لڑائی کا اعلان کرتا ہوں کہ جو میرے مخلص بندے سے جلتا ہے، ان سے نفرتیں کرتا ہے، ان سے عداوت رکھتا ہے، ان کے خلاف بغض رکھتا ہے، میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں ان کے خلاف لڑوں گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب الی عبدی بشیء، کہ میرے بندہ میرے کہ ما تقرب عبدی الی بشیء احب، کہ میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے سے مما افترضتہ علیہ، جس چیز کو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے، یہ مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی اللہ نے جن کاموں کو فرض کیا ہے ان کاموں کو ادا کر کے میرا بندہ میرا نزدیکی حاصل کرتا ہے، میرا رضا چاہتا ہے، میری جنت چاہتا ہے، تو میں یہ کام پسند کرتا ہوں، یہ کام مجھے پسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ عَبْدِي إِلَيَّ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور برابر میرا بندہ
میرا قربت اور میری نزدیکی حاصل کرنا چاہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یعنی نوافل ادا کرتا ہے کثرت کے ساتھ، فرائض تو کرتا ہی ہے، فرائض میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب انجام دیتا ہی ہے، لیکن نوافل کے ذریعے سے میرا بندہ میری نزدیکی حاصل کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس بندے کا آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ، اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، جس ہاتھ کے ذریعے سے وہ بندہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ، اس بندے کا پیر بن جاتا ہوں، الَّذِي يَمْشِي بِهَا، جس پیر کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي، اب اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے فَأُعْطِيَنَّهُ، تو میں اس بندے کو ضرور بضرور عطا کرتا ہوں، اور وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ بندہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے، میری حفاظت میں آنا چاہتا ہے، میری ذمہ آنا چاہتا ہے، لَأُعَاذِعَنَّهُ، تو میں اس بندے کو ضرور بضرور حفاظت دے گا، اس بندے کی حفاظت کرتا ہوں، اس بندے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، اس بندے کو پناہ دیتا ہوں۔ کیا پتہ چلا کہ فرائض تو کرنا ہے، جن نوافل کو نوافل سمجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں وہ ہم کو کرنا بھی اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ ہم تراویح کی نماز پڑھیں، ان کے علاوہ فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں ان کی پابندی کریں، پھر ایک اہم سنت جو فجر کی نماز کے بعد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق فرمایا کہ من صلی الفجر فی جماعت، کہ کسی نے فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، وقعد حتی تطلع الشمس، وہ آدمی بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، ثم صلی رکعتین، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی، کأجر لہ حجۃ و عمرۃ تامہ، تو اس بندے کے لیے مکمل پورے طور پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ کیا پتہ چلا؟ فرائض کے علاوہ ہمیں نوافل بھی پڑھنا ہے، نوافل بھی ادا کرنا ہے، ہم کو معمولی نہیں سمجھنا ہے، نفلی عبادتیں کرنا ہے، نفلی عبادتیں چاہے سنتوں کی شکل میں ہو، نفلی عبادتیں چاہے خیرات کی شکل میں ہو، روپیہ خرچ کر کے ہو، نفلی عبادتیں چاہے اچھی بات کہہ کر کے ہوں، اچھا طریقہ اختیار کر کے ہوں، حسن معاملات کر کے ہوں، یہ سارے کے سارے طریقے ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، رات کو، شب قدر کے رات کو اگر کوئی قیام کرتا ہے اللہ کی عبادت کے غرض سے، رب کو خوش کرنے کے لیے، نیکی حاصل کرنے کے لیے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، پتہ یہ چلا کہ رمضان جیسے ہم لوگ گزارتے ہیں عام معمول کی طرح، ایک رسمی طور پر اور ایک عادت کے طور پر، ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو اہمیت دینا چاہیے، رمضان کو رمضان سمجھ کر کے ان کی عزت کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے، ایک ایک وقت کو قیمتی جانے۔ اگر ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا تو ذکر و اذکار بیٹھ کر کے کریں، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا، تھکانا پڑے گا، کمر دکھانا پڑے گا، اور جسم کو تھکا کر کے، اپنے آپ
رات کو تکلیف دے کر کے ہم کو یہ عبادتیں کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ کی جنت حاصل ہوگی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ ہمیں اپنے معمول کی طرح زندگی گزارنے سے، گھر میں عادتاً طور پر جاگنے سے ہمیں یہ رب کے رضا کے لیے یہ جاگنا کافی نہیں ہے۔ یہ جاگنا شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنے میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ جاگنا الٹا گناہ ہے، حدیث کی مخالفت کر کے، کہ رات کو آپ کو سونے کی بات کہی گئی تھی، جاگ کر کے آپ نے اللہ کی عبادت نہیں کی، تو آپ نے گویا کہ حدیث کی مخالفت کی۔ ہم رات کو جاگیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، رات کو جاگیں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، رات کو جاگیں ہم رونے کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز ادا کرو، روزہ رکھو، رمضان کے روزے رکھو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ رمضان کے روزے اس کی عزت کے ساتھ، اس کے احترام کے ساتھ، اور ہم اس کو غنیمت جان کر کے رکھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہیں، میں اس کا بندہ دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ فرحتان للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے وقت ہیں۔ ایک وہ وقت حین یفطر، جب وہ افطار کرتا ہے، افطار کے وقت ان کے سامنے کھانا حاضر ہوتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کھاتا ہے، جان میں جان آتی ہے، اور پانی ان کے معدے میں جاتا ہے، کھانا جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ کہ اللہ کا شکر ہے میں نے آج کا روزہ مکمل کر لیا۔ اب ہم نے جب افطار کر لیا، ہماری پیاسیں بجھ گئی، ہماری پیاس ختم ہو گئی، وابتلت العروق، ہماری نسیں خشک ہو رہی تھی، ہماری نسیں جو ہیں کیا ہے، وابتلت العروق، نسیں تر ہو گئی، وثبت الاجر، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس روزے کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا، اللہ نے چاہا تو اس کی فضیلت بھی آج کے روزے کے ذریعے سے انشاءاللہ حاصل کر لوں گا۔ اور بندہ اس وقت خوش ہوگا جب لقی ربہ، قیامت کے دن جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جو روزہ دار ہوگا، اللہ رب العالمین روزے کی فضیلت اتنا نوازے گا گفٹ کی شکل میں، خوش ہو جائے گا بندہ، واہ میں نے کیا عمل کرا، میں نے کتنا شاندار عمل کر کے آیا، آج میرے رب نے جو بدلہ دیا ہے، میرا جی بھر گیا، میرے دل بھر گئے، میرا من خوش ہو گیا، ایک انسان باغ ہو جائے گا۔ یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان روزے کی قدر کرے، مہینے کی قدر کرے، مہینے کی اہمیت کو سمجھے، اپنے وقت کو فضول نہ گوائیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں، کسی سے اچھی بات کرتے ہیں، دل میں یہ رکھے یہ مومن بندہ ہے، ہم ان سے اچھے تعلقات رکھ کر کے ہمارے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے اس چھوٹے عمل سے میرے بھائی رب خوش ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، مختصر ہیں، 2 روپیہ آپ مانگنے والے کو دے سکتے ہیں، ضرورت مند کو، اسی 2 روپیے کے ذریعے سے اللہ سے امید اور توقع رکھے، یہ میرے پروردگار میری استطاعت تو نے اتنا ہی کیا ہے، میں تجھ سے دے رہا ہوں تیرے رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے، میرے رب اسی عمل سے خوش ہو جائے گا، آپ کے اعمال کو سابقہ گناہوں کو معاف فرما کر کے انشاءاللہ اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ اگر نیت میں اخلاص رہے، نیت میں سچائی رہے، نیت میں اچھائی رہے تو میرا رب اسی سے راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، بار الہ ہم لوگ کوتاہ ہیں، سست ہیں، عمل سے دور ہیں، رسمی جاگنے میں، عادتاً گھروں میں بیدار رہنے میں، جو ہم جاگ رہے ہیں، بیدار رہے، یا اللہ ہم لوگ کی کمی، ان کمیوں کو تم معاف فرما دے مولا۔ یا اللہ یہ ہم لوگ کی کوتاہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات نہیں کر پاتے ہیں، ہم لوگوں کی حاجت اور ضرورتوں کو پوری نہیں کر پاتے ہیں، یا اللہ ان غلطیوں پر ہمارا درگزر نہ کرنا معاملہ، یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو تم معاف فرما دینا۔
ان خطاؤں کو معاف کر دینا مولا۔ یا اللہ ہمارے عمل بہت کم ہے، ٹوٹے پھوٹے مختصر سے عمل ہے، یا اللہ انہی عملوں کو تو قبول کر لینا مولا۔ یا اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو تو قبول کر لینا، یا اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو تو قبول کر لینا، یا اللہ رب العالمین ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول کر لینا۔ یا اللہ ہم راتوں کو تو جاگتے ہیں لیکن پوری رات تیری عبادت تو نہیں کر پاتے ہیں، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ آج رات کو جاگنے کے ذریعے سے ہم تجھے خوش کریں گے۔ اگر ہم تھوڑی صحیح عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے اس جاگنے کو تو قبول کر لینا، ہمارے اس تھوڑی سی ذکر و اذکار کو جو راتوں کو کر لیتے ہیں، یا اللہ اسی کو تو قبول کر لینا۔ یا اللہ ہمارے اس ماہ مبارک کے اندر جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے، یا اللہ ان کی زکوٰۃ کو قبول کر لینا، یا اللہ ان کے انفاق فی سبیل اللہ کو قبول کر لینا، کیونکہ تو نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، راتوں کو اپنے بستر سے جڑا رکھتے ہیں، تو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ تو نے فرمایا کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ ایسے بندوں کے لیے رب نے کتنی اچھائی رکھ دیا ہے آنکھوں کے ٹھنڈک میں سے، جزاء بما كانوا يعملون، کوئی یہ نہیں جانتا اتنی اچھائی رکھ دیا ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کا بدلہ تو ضرور عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارے روزے تجھ سے تو راضی ہو جا۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کے اندر تو ہم لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کو تو جنت الفردوس میں، فردوس کے اعلیٰ مقام میں ہم لوگوں کا شمار کر لے۔ یا اللہ ہم لوگوں کا نام اس کے اندر لکھ لے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔